بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کوئی شخص جو ہے یہ سوچتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے کہ وہ پوری زندگی نکاح نہیں کرتا، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، دیکھیں، نکاح کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، بعض دفعہ واجب، سنت، اسی طرح بعض دفعہ حرام بھی ہوتا ہے نکاح کرنا۔ تو اگر انسان کی کیفیت نارمل ہے، یعنی کہ بہت زیادہ شہوت کا غلبہ اسے نہیں ہے، کہ اگر نکاح نہیں ہوا کہ انسان کو اس چیز کا یقین ہے کہ وہ زنا میں مبتلا نہیں ہوگا، تو لہذا اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ تو اب اگر اس سنت پر وہ عمل کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر انسان پوری زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ نکاح نہیں کرتا، تو انسان کا یہ عمل بھی جائز ہے۔ کہ بہت سارے ہمارے بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے نکاح نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں جو ہے نکاح جیسی سنت پر وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، مصروفیات کی بنا پر اس طرح ہوا بہت سارے بزرگان دین سے کہ وہ دین اسلام کی خدمت میں اس طرح منہمک تھے، اس طرح مشغول تھے کہ انہیں نکاح کی سنت پر عمل کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل سکا، تو وہ بہت زیادہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ تو لہذا لیکن فی زمانہ اس دور میں اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں نکاح جیسی سنت پر عمل کروں یا نہیں، تو میں تو بذات خود جو ہے یہی مشورہ دوں گا کہ انسان نکاح جیسی سنت پر عمل کرے، جہاں انسان کو یہاں دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بندہ عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہاں انسان کو دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو نکاح جیسی سنت پر عمل کیا جائے اس دور میں، اور پھر نکاح میں انسان مشغول ہوگا تو یاد رکھیں یعنی کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کے مقابلے میں شادی شدہ کے جو ہے ثواب میں، یعنی وہ نماز ادا کرے گا، ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر نکاح کر لینے کے بعد بال بچوں کی ضروریات کے لیے، کسب معاش کے لیے نکلے گا، رزق حلال کمانے کے لیے نکلے گا، تو یہ نکلنا بھی ثواب ہے۔ پھر بال بچوں کی خدمت کرنا یہ بھی ثواب، اسی طرح زوجہ پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب، یعنی بہت ساری ثواب کے جو ہے ذرائع انسان کو ملیں گے، یعنی ثواب کمانے کے۔ جہاں دشواریاں ہیں، جہاں مشکلات ہیں، وہاں ظاہر سی بات ہے یہ ثواب کمانے کے ذرائع بھی موجود ہیں۔ بہرحال دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو شرعی اعتبار سے اس کی نارمل کیفیت، اسے پتہ ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو نکاح نہیں کرتا، اس کا یہ عمل جائز ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم تو مشورہ یہی دیں گے، نکاح جیسی سنت پر ضرور عمل کیجئے، جہاں دینی فائدے آپ کو حاصل ہوں گے وہاں دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ میں جو ہے زیادہ بچے جننے والی سے نکاح کروں، کیونکہ کل قیامت والے دن جو ہے میں اپنی امت کی کثرت پر جو ہے فخر کروں گا۔ تو لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت کرنے کا ایک سبب بھی ہے، ایک ذریعہ بھی ہے۔ پھر انسان کی دیکھیں، انسان کا وارث بھی موجود ہوتا ہے۔ نبیوں نے یہ دعائیں مانگی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی مشہور دعا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے جو ہے نیک اولاد عطا فرما۔ تو نبیوں نے تو اس طرح دیکھیں دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھیں اس طرح یہ دعا مانگی تھی۔ تو لہذا انسان کا وارث بھی موجود ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو نکاح جیسی سنت کو ترک کرنا، اس میں جو ہے تاخیر کرنا فی زمانہ نامناسب عمل ہے، فی زمانہ انسان کو یہ عمل جو ہے گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں۔ اگر آپ کے دیکھنے سے کوئی عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔